حضور نے فرمایا کہ جو اچھے لوگوں کی صحبت ہے وہ عطر فروش کی طرح ہے جو عطر بیچتا ہے۔ تو فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں، یا تو آپ اس سے کوئی عطر خرید لیں گے، ظاہر ہے کہ جب آپ جاتے ہیں کسی دکان پہ تو طرح طرح کے عطر، تو کوئی خوشبو آپ کو پسند آ جائے گی تو خرید لیں گے، اور اگر نہیں تو عطر والوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو عطر لگا دیتے ہیں۔ یہ عطر فروش کا ظرف ہوتا ہے، یہ اس کی عادت ہوتی ہے کہ اس کے پاس آنے والوں کو وہ تھوڑا تھوڑا عطر لگا دیتا ہے۔ باقی سودوں والے نہ سیمنٹ کی دکان پہ جائیں تو وہ بوری نہیں دیتا، آپ بجری والی دکان پہ جائیں تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ چلو آپ اتنے داوڑے بجری کے لے جاؤ۔ سریے والے کے پاس جائے تو وہ سریا بھی نہیں دیتا، لیکن عطر والے کا مزاج الگ ہوتا ہے، جب بھی اس کی دکان پہ آپ چڑھتے ہیں وہ تھوڑا سا عطر لگا دیتا ہے۔ تو فرمایا یا تو تم خود خرید لو گے یا وہ تم عطر لگا دے گا، اور پھر فرمایا اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، ہوتے بعض عطر والے نہیں لگائیں گے تو جب تک بیٹھے رہیں گے خوشبو آتی رہے گی۔ تینوں جیسے سار شہی والے میں تو اچھی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ اور برے شخص کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا کہ جس طرح بٹی پھونکنے والے کی مثال ہے، جو بٹی جلائے ہوئے ہوتا ہے، یا تو کوئی چنگاری اڑے گی اور تمہارے لباس پہ پڑے گی، تمہارے لباس کو جلا دے گی۔ جو دھونی دما رہا ہوتا ہے تو وہ اس سے کوئی چنگاری اڑ کے تمہارے لباس کو جلا دے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو جتنی دیر تک بیٹھے رہو گے تو ناک میں، کانوں میں، آنکھوں میں دھواں پڑتا رہے گا، اس کا تعفن اور بدبو تمہیں سہنا پڑے گا۔ تو اب وہاں بیٹھو گے یا کپڑے اور بدن جل جائیں گے، یا پھر اس کی بدبو اتنی دیر تک سہنی پڑے گی، اور اتنی دیر تک دھوئیں میں بیٹھے رہے تو اٹھ کے آؤ گے تو دیر تک اس کے اثرات بھی رہیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ ہے اچھے بندے کی صحبت اور یہ ہے برے بندے کی صحبت۔ اللہ اکبر! تو اس لیے ہمیں اچھے بندوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ رومی بولے تا توانی دور شو از یار بد، تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد۔ جہاں تک ممکن ہو بری صحبت سے بچ کے رہنا، برے یار سے بچ کے رہنا، اس لیے کہ برا یار برے سانپ سے بھی برا ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ جو سانپ لڑتا ہے تو جان لیتا ہے، برا یار لڑتا ہے تو ایمان لیتا ہے۔ اس لیے اچھی صحبتوں کو تلاش کرو، اچھی صحبتوں میں بیٹھا کرو، تمہارا کھانا پاکیزہ لوگ کھائیں، متقی لوگ کھائیں، تمہاری مجلس سے اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ دوستیاں قائم رکھیں، برے لوگوں کی صحبت سے ایسے بھاگے جس طرح درندے سے بھاگا جاتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے ہمیں یہی درس دیا ہے، کہا کہ اس سے 1000 درجے بہتر العزلہ تنہائی ہے۔ بلکہ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں فقیر کے لیے بہترین جگہ شیخ کامل کی صحبت ہے، یا اللہ کا پاکیزہ گھر مسجد ہے، یا پھر تنہائی ہے، چوتھی جگہ ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے اچھی صحبتوں کو ڈھونڈو۔ حج ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص حج کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ اللہ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حاجی نہ صرف خود گناہوں سے پاک، صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے، وہ حج سے لے کے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے جس کے لیے دعا کرے اللہ وہ دعا بھی قبول فرماتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ اس لیے جب کوئی حج کے لیے جا رہا ہو تو مستحب یہ ہے کہ جانے والا لوگوں کو مل کے جائے، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اگر اس کے پاس وقت ہے، فرصت ہے، حالات ایسے ہیں تو وہ جائے اور جا کے جتنے لوگوں کو ملا جا سکتا ہے، اگر کسی سے زیادتی کی ہے تو معافی تلافی کروا لے، ان کو مل کے جائے، اور جب وہ واپس آئے تو لوگ اسے ملنے آئے، اس لیے کہ یہ اعزاز ہے کہ اب اس کی آنکھیں دیکھیں جس آنکھوں نے کعبۃ اللہ کی زیارت کی ہے، اس کی آنکھوں کو دیکھیں جن کی آنکھوں نے جمال گنبد خضرا دیکھا ہے۔ تو ہمارے یہاں بعض کا تو ہوتا ہے کہ حاجی جب رخصت ہوتا ہے تو اس سے پہلے گھر میں محفل یا اس طرح کا ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، تو آپ حج پہ جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، اس میں کوئی شریعت کی ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن استحباب اس میں ہے کہ وہ مل کے جائے لوگوں کو، اور جب وہ واپس آئے تو پھر لوگ ملنے آئے، اور وہ بھی اگر اس کو گھر داخل ہونے سے پہلے ملیں تو اس کی دعائیں اس وقت میں رد
نہیں ہوتی تو اس سے دعائیں لی جائیں۔ تو حج ایک ایسا فریضہ ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرنا واجب ہے، اس کے بعد آپ ہر سال ادا کر لیں، 5 سال بعد کر لیں، زندگی میں جب استطاعت مالیہ نصیب ہو، استطاعت بدنیہ نصیب ہو، حالات اجازت دیں تو آپ جب چاہیں کریں، لیکن ایک مرتبہ جو حج کیا جاتا ہے اس کو حجۃ الاسلام کہا جاتا ہے، تو وہ ایک مرتبہ آپ کے ذمے سے اتر جائے گا جب آپ کر لیں گے۔ اور حج بدل بھی وہی کر سکتا ہے جس نے حجۃ الاسلام اپنا حج کیا ہوا ہو۔ اور یہ جو حج بدل ہے یہ ایک ایسا حج ہے جس سے 3 گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ ایک جس کے لیے حج بدل کیا جا رہا ہے، دوسرا جو کروا رہا ہے، اور تیسرا جو کر رہا ہے۔ حج ایک ہے لیکن 3 لوگوں کو برابر ثواب ملتا ہے اس کو۔ کسی شخص کا والد انتقال کر گیا، حج نہیں کر سکا، یا اس کے پاس بدنی طاقت نہیں ہے، تو اس کی طرف سے کسی کو حج اس کا بیٹا کروا رہا ہے، تو جس نے کیا حج وہ بھی مغفور ہے، جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہ بھی مغفور ہے، اور پیسے جو خرچ کر رہا ہے اپنے باپ کے لیے، اپنی بوڑھی ماں کے لیے، وہ بھی مغفور ہے۔ تو ایک حج 3 گناہ گاروں کی بخشش کا ضامن بن گیا۔ یہ حج بدل کی برکتیں ہیں۔ تو حج گناہوں کو مٹاتا ہے، باطن کو ستھرا کرتا ہے، اندر کی پاکیزگی کا ضامن ہے، اور من کی روشنی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ حج کے ارادے سے ہی طبیعت کے اندر سرشاریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر جب انسان حج کے لیے نکلتا ہے تو یہ ایک ایسا سفر ہے، فرمایا گیا کہ حج عورتوں کا جہاد ہے، اور مردوں کے لیے بھی جہاد کا ایک حصہ ہے، اور چاہے جتنا ہی بڑا فاخرانہ لباس کیوں نہ کوئی شخص پہنتا ہو، شاہی جوڑے بھی کوئی زیب تن کرتا ہو، بادشاہ وقت بھی ہو، تو وہ بھی شاہی لباس اتار دے گا، 2 سفید کپڑوں میں اپنے آپ کو ملبوس کر لے گا، اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا عازم سفر ہو جائے گا۔